شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود تم اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی تشریف آوری سے یہ دنیا ظلمت، تاریکی اور گمراہیوں سے نکل کر نور ہدایت سے روشن ہوئی۔ حضرات ذی وقار، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بخششوں کا، عنایتوں کا، مہربانیوں کا، رب کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس کی آج 29 تاریخ ہے۔ کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ لازم ہو چکی ہوتی ہے، بڑا بد نصیب شخص ہے وہ جو اس مہینے کی بھی قدر نہیں جانتا اور اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیتا۔ جیسا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہونے والی ہے جو اس مہینے کو پا کر اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیتا۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، جو گناہ نہ کرے وہ انسان نہیں ہے۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے ساری کی ساری اولاد گناہ گار ہے، اور ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر اور اللہ کا پسندیدہ وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسی آدم ونسیت ذریتہ، آدم بھول گئے، جنت میں جس درخت کے پھل سے منع کیا اس کا پھل کھا لیا، اس کی اولاد بھی
بولتی رہے گی اور آدم سے وہ غلطی ہوئی، اس کی اولاد بھی یہ غلطی کرتی رہے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، بغاوت اور نافرمانی کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رخ موڑتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ گناہ کرتا چلا جائے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ایسی صفات موجود ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت رحمان بھی ہے، اللہ کی رحمت رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ ودود بھی ہے۔ اللہ صرف رحم کرنے والا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ صرف معاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے اور اس کے محبت کا کوئی اندازہ اور حساب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں انسان کو مخاطب ہو کر فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے لوگو تم اپنی جانوں پہ ظلم کر کر کے تھک چکے ہوگے، تم گناہوں سے چور ہو چکے ہوگے، تم اللہ کی نافرمانیوں سے تھک چکے ہوگے، آؤ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رب کے سامنے معافی مانگ لو، اس سے استغفار کر لو، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کر لو۔ اللہ فرماتا ہے تم گناہ کر کے آؤ گے، میرے سے معافی مانگتے چلے جاؤ گے، میں رب رحمان تمہارے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیرتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو لم تذنبوا، کہ انسانوں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو تمہارا رب تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، یستغفرون اللہ فیغفر لہم، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، بخشش کا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر جہاں انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، رب سے معافی کا سوال کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے اس بات کو بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو اپنی سواری پر سوار ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، اس کے پاس اس سواری پہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اس کی ساری زندگی سمجھیے اسی سواری پر ہے، اس کا کل متاع اس سواری پر ہے، صحرا ہے، بیاباں ہیں، جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر وہاں اس کی وہ سواری گم ہو جائے تو وہ شخص اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے صحرا میں اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، یہ شخص اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، دائیں بائیں تلاش کرتا ہے، اس کی سواری نہیں ملتی، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پاس اپنی سواری کو پاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو شخص
ایک لمحہ پہلے اپنی سواری کے گم ہو جانے سے اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، خود اندازہ فرمائیے کہ اس کی سواری مل جائے، اسے ایک نئی زندگی مل جائے، اسے زندگی کی امید مل جائے، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ افرح عبد بتوبۃ عبدہ، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھٹکتا ہوا گناہوں میں ڈوبا ہوا اس کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا لیتا ہے، گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اعتراف جرم کرنے کے بعد اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ لوگوں اعلان تمہارے لیے یہی ہے، نبی عبادی، اے نبی نے بتا دیجئے میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، تم جتنے مرضی گناہوں کے پہاڑ لے کر آؤ، میرے سامنے آ جاؤ، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دو، میں تمہارے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم اپنی زبان سے توبہ استغفار کرتے چلے جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ میں صرف اور صرف 2-3 احادیث اور واقعات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ، بڑا خوشبخت انسان ہے وہ، جنت میں طوبہ مقام ہے اس کے لیے، خوشخبری کا مقام ہے اس کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ایسے شخص کے لیے طوبہ ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبریاں ہیں جو شخص جس کے صحیفے میں کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوگا، اپنی زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ کہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوگا، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوگا، اپنی زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ کہتا ہوگا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے الفاظ کہتا ہوگا۔ اور حضرات دیکھیے یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے، یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی مہربانیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی عنایات کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا ہو یا رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ ہو، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں آسمان سے یہ صدا اور منادی کر دیتا ہے کہ حل من مسترزق یرزق لہ، حل من مستغفر یستغفر لہ، کیا کوئی ہے جو معافی مانگنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو میرے سے رزق مانگنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو اپنے سوالوں کو میرے سامنے رکھنے والا ہے کہ میں اس کی مرادیں پوری کر ڈالوں؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو یہ آواز دیتے ہیں کہ آئے کوئی پورا دن گناہوں میں ڈوبا ہوا میری بارگاہ میں آ جائے، میرے سے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ پھر یہ صدا اور اعلان کر دیتا ہے کوئی ایسا شخص جس کی رات گناہوں میں گزر چکی ہے، جس کی رات نافرمانیوں میں گزر چکی ہے، جس کی رات رب کی بغاوتوں میں گزر چکی ہے، آئے رب دن کے آغاز میں اس کی مغفرت کے اعلان کر رہا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حضرات ذی وقار آئیے اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا ودود ہے، اس کی محبت کا اندازہ فرمائیے۔ صرف 2 واقعات عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ واقعات بیان فرمائے۔ ایک وہ واقعہ ہے جو فاحشہ عورت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے واقعہ بیان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی بد کردار تھی، فاحشہ تھی، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والی تھی، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو 99 لوگوں انسانوں کو قتل کر چکا ہے، قتل تو ایک شخص کا بھی
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، جو ایک انسان کو قتل کرے اس نے گویا پورے کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ 100 کے قریب ایک کم 100 افراد کو قتل کر چکا ہے، معافی کے لیے نکلتا ہے کہ میری معافی ہو جائے۔ ایک شخص سے ملتا ہے، وہ ایک عالم دین سے ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے میری مغفرت کا، میری معافی کا، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے اتنے انسانوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے تیری معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، تیرے گناہوں کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے، 100 کی گنتی پوری کر دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ہے جو تمہارے اس مرض کا، تمہارے اس جرم کا تمہیں حل بتا دے گا۔ یہ شخص نکلتا ہے اور وہیں پہ اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے انبیاء کرام سے بڑھ کر نیک اور پارسا کوئی نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور شنیدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہے، اور انبیاء سے گناہوں کا تصور تک نہیں ہے۔ لیکن یہ مجھے اور آپ کو بتایا کہ میں اور آپ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، بغاوتوں میں ڈوبے ہوئے، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی حکم عدولیوں میں بٹکے ہوئے، ہم اللہ کے سامنے رجوع نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ آدم کی دعا کو دیکھ لیجئے، نوح کی دعا کو دیکھ لیجئے، ابراہیم کی دعا کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے محبوب نبی اپنے رب کی حمد کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس سے معافی مانگیے، وہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرات آئیے ماہ مبارک کی جو چند ایک گھڑیاں باقی ہیں اس کو غنیمت جانیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ انسان اگر استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، استغفار کو اپنے لیے لازم کر دے گا، اسے کون کون سے فوائد اور انعامات ملیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا اس کو فائدہ یہ ہوگا ہر مشکل سے نکلنے کے اللہ راستے بنا دے گا، دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے حساب رزق دے گا، یہ مانگتا چلا جائے گا اللہ دیتا چلا جائے گا، سوال نہ بھی کرے گا اللہ پھر بھی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نوح میں اسی بات کا اعلان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ لوگو اللہ سے معافی مانگو، رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ تم پہ بارشیں بھی برسا دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، تمہیں مال اور جان کے ساتھ عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں قوتیں عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے ایک واقعہ سن لیجئے، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی ایک شخص نے آ کر پوچھا میری اولاد نہیں ہے حضرت مجھے کوئی اس کا وظیفہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا استغفر اللہ کیا کر۔ دوسرے نے کہا میرے پاس رزق کی کمی ہے، آپ نے اسے بھی یہی فرمایا۔ تیسرا آ کے کہنے لگا قحط سالی ہے بارش کی دعا کریں، آپ نے فرمایا توبہ استغفار کیا کرو۔ پاس بیٹھا شخص کہتا ہے حضرت تینوں کی معاملات الگ الگ ہیں، آپ نے حل ایک ہی تجویز فرمایا، مرض الگ ہوں، دعائیاں بدل جاتی ہیں، علاج بدل جاتا ہے، آپ نے اس کو ایک ہی حل بتایا ہے کہ تم توبہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے دے گا، اللہ تمہارے حال پر رحم بھی فرما دے گا، اللہ تمہاری قحط سالیاں ختم کر دے گا۔ آج ہم رونا روتے ہیں تنگ دستی کا، آج ہم رونا روتے ہیں فقر و فاقے کا، آج ہم رونا روتے ہیں
بے اولادی کا، آج ہم رونا روتے ہیں اپنے معاملات اور مسائل کا، آئیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اللہ سے معافی مانگتا چلا جائے اللہ دیتا چلا جائے گا۔ قرآن کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ لوگو واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، اس کی طرف رجوع کرتے رہو۔ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، میرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ 1 ماہ سے بڑھ کر 70 ماہوں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے در پہ آؤ تو صحیح، اس سے معافی مانگو تو صحیح، وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آئیے ایک شخص، ایک بہت بڑے ولی اور امام حضرت ابراہیم گزرے ہیں، جن سے آ کر ایک نوجوان پوچھتا ہے حضرت بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے کوئی حل بتا دیجئے کہ میری زندگی بدل جائے، میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ فرمانے لگے تم 5 کام کر لو، اگر تم یہ 5 کام کرو گے، انہیں ذہن میں رکھو گے تو یا تو گناہ چھوڑ دو گے یا پھر تم ان گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اور اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو تم پھر اس کے بعد تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگا کیا وہ 5 کام ہیں؟ سب سے پہلے کہا جب بھی تمہارے ذہن میں گناہ کا تصور آئے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم رب کا دیا ہوا کھاتے ہو، رب کا کھانا چھوڑ دو، کیونکہ جب اس کا کھاؤ گے تو اس کی نافرمانی مت کرنا، یا کھانا اس کا دیا ہوا مال اور رزق کھانا چھوڑ دو یا گناہ کو چھوڑ دو۔ اور اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، رزق نہ کھاؤں گا، مال نہ کھاؤں گا، چیز نہ کھاؤں گا، کھانے پینے کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ بولا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کرو، گناہ کرنا ہے تو اس کی زمین سے باہر چلے جاؤ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف اس کی حکم اور اس کی ملکیت ہے، اس کی زمین سے باہر چلے جاؤ۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں اس کی زمین سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ کہا پھر ایسے کرو، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لو جہاں پہ تمہارا رب تمہیں نہ دیکھ پائے، وہاں پہ پہنچ کے جرم کرو۔ نوجوان کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہ میں اس کی زمین سے باہر جا سکتا ہوں، نہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہوں، نہ میں اس کا دیا ہوا چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر کہا ایسا کرو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اسے کچھ لمحات کے لیے ٹال دینا، اسے کہنا کچھ مہلت دے دے کہ میں اللہ سے توبہ استغفار کر لوں۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا 1 لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ کہنے لگے پھر چلو ایسا کرنا، جب کل قیامت کے روز جہنم کے فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم میں لے جانے لگے تو ان سے یہ عرض کر لینا، ان سے معافی مانگ لینا، ان سے درخواست کر لینا کہ کچھ وقت کے لیے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں گا۔ کہنے لگا ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کہا اگر یہ 5 کام تو نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ بغاوت کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، اور یاد رکھو اگر تم یہ 5 کام نہیں چھوڑ، اگر تم یہ 5 چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر گناہوں سے معافی مانگ لو۔ ایسے انسان اس شخص کے، اس نوجوان کے دل پہ ایسی بات اثر کی، گناہوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ اور آئیے آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں، دل سیاہ ہو چکے، دل کالے ہو چکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے گناہ کر کے تو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ معافی نہیں مانگتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، نہ اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نہ توبہ استغفار کی توفیق ملتی ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات عزیز وقار اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ ایک محفل اور مجلس میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ کہاں آج کا مسلمان، کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ ہم تو ہر وقت اپنی زبان سے استغفر اللہ کرتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تو پھر بھی کم ہے، اور کہاں ہم کہ گناہ کرنے کے باوجود
بھٹکنے کے باوجود پھر اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے حضرات عزیز وقار اس ماہ مبارک کی قدر جانتے ہوئے اس کی طرف رجوع فرمائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا اور پختہ ارادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنی رضا عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح اور خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض۔ اے الہ العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے قادر القدیر اللہ، غفور الرحیم اللہ، رحمان الرحیم اللہ، ودود اللہ، ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پختہ فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما۔ اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، اور جو مال دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بخل اور کنجوسی سے محفوظ فرما، ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ اخلاص اور خلوص کی دولت عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول کی تابعداری کرنے والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ایمان پہ ہمیں ثابت قدم فرما۔ اللہ حالت ایمان میں ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے تو بن مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں میں اللہ ہم تجھ سے دوبارہ یہ التجا اور درخواست کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، کل قیامت کے روز انبیاء اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ صدیقین و صالحین کی رفاقت اور معیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔